بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد اسلامائزیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا زبردست موضوع ہاتھ آیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی اس کو خوب توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ کیا ہم 1400 سال پہلے کہ وہ لوگ جو اتنے مضبوط تھے، جو جنگوں میں جایا کرتے تھے، اپنے جسم پر اتنے بڑے بڑے گھاؤ برداشت کیا کرتے تھے، کیا ان کی طرح ہم بھی رہ سکتے ہیں؟ آخر وہ لوگ کیا کھایا کرتے تھے، کس طرح رہا کرتے تھے؟ آج ان میں سے ہمیں ایک موضوع ملا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ اب اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غذائیں پسند تھیں یا جو وہ کھاتے تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کی غذائیں ہیں، اور تقریباً جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی وہ سب چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر عادت میں حکمت کا سمندر موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سادہ کھانا تناول کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غذائیں ذائقے اور فوائد کی وجہ سے مرغوب تھی۔ آج 1400 سال پہلے اور آج 1400 سال کے بعد جدید سائنسی تحقیق ان غذاؤں کو انسانی صحت کے لیے صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید قرار دے رہی ہے۔ ان غذاؤں میں موجود غذائی اجزاء، ان کی افادیت درج ذیل ہے، لیکن دوستو، ان غذاؤں کے بارے میں سننے سے پہلے ایک حقیقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہم انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں خوراک، پانی، ہوا، جانور، درخت، خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے آج فاسٹ فوڈ یعنی کہ پیزا، برگر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، ان کا رجحان بہت زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ یہ کھانے بہت سی غذائی اجزاء سے محروم ہوتے ہیں جو صحت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فاسٹ فوڈ درج ذیل بیماریوں کا موجب بن رہے ہیں، جن میں موٹاپا، کینسر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، جگر اور معدے کی مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ اب ان غذاؤں کی بات کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائقے اور فوائد کی وجہ سے مرغوب تھیں۔ ان غذاؤں میں پہلے نمبر پر ہے کھجور۔ دوستو، کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ ہمارے ہاں جو عمرہ شریف پر جاتے ہیں یا حج کے موقع پر جاتے ہیں، واپسی پر اکثر لاتے ہیں عجوا کھجور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کو سنا آپ نے۔ کھجور اور اس کے غذائی اجزاء۔ دوستو، کھجور کے اندر وٹامنز، منرلز، آئرن، پروٹین، پوٹاشیم، کیلشیم۔ کھجور اور اس کے فوائد۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں موجود ہے۔ کھجور جسم کو فربا یعنی موٹا کرتی ہے، صالح خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر میں جس کو رکھ رہا ہوں وہ شہد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کلونجی کو مت بھولیے گا۔ حضور نے کلونجی کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ اس کو کھانے کی تلقین کی اور اس کی اہمیت سمجھائی ہے۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق کے نیچے اترتی ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ دوستو، کھجور میں آئرن، وٹامنز تو تھے ہی، لیکن یہاں شہد میں بھی آئرن بھی، وٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹ جیسے پروٹین اور وٹامنز وغیرہ شامل ہیں۔ جلنے اور جلد پر آنے والے زخموں کو مندمل کرنے میں مددگار ثابت ہے۔ معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ ہیضے کے مریض کے لیے پانی میں شہد مکس کر کے استعمال کرنا مفید ہے۔
آنکھوں کا لال ہو جانا اور آشوب چشم جیسی تکالیف کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد استعمال کرنے سے کولیسٹرول پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔ سینے اور گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے 2 بڑے چمچ شہد کا سونے سے قبل استعمال انتہائی مفید ہے۔ دوستو، کدو یا لوکی شریف کئی لوگ یا اکثر گھر کے بچے شوق سے نہ کھانا تو دور، کبھی کبھی بالکل بھی انہیں پسند نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو اور گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ دوستو، کدو شریف کے اندر جو غذائی اجزاء شامل ہیں ان میں کیلشیم، پوٹاشیم، فولادی اجزاء، وٹامنز جیسی چیزیں شامل ہیں۔ اب اس کے فوائد کی بات کریں تو کدو شریف، لوکی شریف بھی کہہ سکتے ہیں، بواسیر کے علاج میں مددگار ثابت ہے، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے، معدے کے امراض کے لیے مفید ہے، بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک تلبینہ یعنی جو کا دلیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تلبینہ مریض کے دل کو طاقت بخشنے والی چیز ہے اور غم زدہ کا غم ختم کرنے والی۔ تلبینہ عربی لفظ ہے، لیکن جو کا دلیا تو آپ جانتے ہی ہیں، پانی میں یا دودھ میں بنایا جاتا ہے۔ گھروں میں آپ اسے بنوا کر کھا سکتے ہیں۔ فوائد اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب دونوں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھیرا تازہ کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے۔ دوستو، یہاں گوشت پر کافی تعداد میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دستی کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دستی کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ دوستو، اس گوشت کے اندر غذائی اجزاء کی بات کریں تو آئرن، پروٹین، کیلشیم، وٹامنز، منرلز جیسی تمام خصوصیات شامل ہیں۔ گوشت جسم کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ گوشت کی بدولت ہی خون میں سرخ خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں۔ گوشت میں موجود وٹامن اے، بی اور ڈی ہڈیوں، دانتوں، آنکھوں اور دماغ کے ساتھ ساتھ جلد کو بھی جوان رکھتے ہیں۔ گوشت اعصاب کو طاقتور بناتے ہیں اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دوستو، روغن زیتون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم سب کی دیکھی اور کھائی ہوئی انجیر کی بات آتی ہے کہ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا چلوں کہ جو بھی چیزیں ہم سنتے ہوئے گزر رہے ہیں، یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو کھائیں اور حضور کی سنت سمجھ کر کھائیں تو ثواب بھی ملے گا اور جسم کو طاقت بھی ملے گی اور بیماریوں سے بچت بھی ہوگی۔ انجیر کے اندر بھی پروٹین، معدنی اجزائی، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اب جس وٹامن کی ضرورت ہو وہ اسی طرح کی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم، فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ایک چیز
جو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کبھی نہ کھائی ہو، کیونکہ وہ خیرات یا شادی کے موقع پر کھانوں میں ڈل ہی جاتی ہے، وہ ہے سرکہ۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ سرکہ عقل کو تیز کرتا ہے اور اس سے مثانے کی پتھری بھی نکل جاتی ہے۔ فوائد: سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ ان سب چیزوں کے نام لکھ کر آج سے استعمال شروع کر دیں، جب تک فوائد حاصل ہوں گے تو آپ ہمیں بھول چکے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سبق جو کہ زندگی میں کام آئے گا، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر کے اس ویڈیو کے 1000 لائک پورے ہونے میں مدد کر دیں۔ آپ کا ایک لائک اگلی مرتبہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو۔ مزید جاتے ہوئے اگر کسی بھی موضوع پر آپ کو ویڈیو چاہیے یا جس موضوع کے اوپر آپ معلومات لینا چاہتے ہوں، آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس چیز کے کمنٹ زیادہ ہوئے میں اسی چیز پر ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ السلام علیکم۔